السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ ہے حاضرات قلندری، یعنی حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ریاضات سے قابو کیے ہوئے موکلات کو حاضر کرنے کا وظیفہ یہ موکل بزرگان دین نے اپنی بہت محنت شاقہ کے ساتھ قابو کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنے موکلات اپنے مرید خاص حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مخصوص مریدین کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اکلوتے مرید اور اکلوتے خلیفہ تھے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دشمن تھے، جو آپ کے ساتھ بغض اور نفرت اور حسد رکھنے والے تھے، وہ آپ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی انتہائی شدید قسم کی نفرت اور بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے راتوں رات حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے گوشت کو پکا کر کھا گئے۔ جب صبح کو حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عبادت گاہ یعنی چلہ گاہ سے باہر آئے تو حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، تو وہاں پر کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بودلہ بہار کہاں گئے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارد گرد نظر دوڑائی تو کچھ بھنک محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ بودلہ بہار کہاں ہے، ورنہ فقیر اپنے جلال میں آیا تو پھر سب کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ تو سارے لوگ وہاں پر کھڑے تھے، اور بھی لوگ جمع ہوئے، کافی مجمع جمع ہوا۔ تو حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے نہ بتایا کہ بودلہ بہار کہاں ہے تو پھر بودلہ بہار خود بتائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب انہوں نے نہ بتایا تو حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص اور خلیفہ خاص کو آواز دی۔ آواز دے کر جب پکارا کہ اے بودلہ بہار باہر آؤ، تو جتنے لوگوں نے ان کا گوشت کھایا ہوا تھا ان کے پیٹوں سے وہ اسی طرح ان کے سروں سے نکلے کہ ان کے سر کے اندر سوراخ ہو کر ان کا گوشت نکلا، اور بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل کامل بن کر سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا شیخ میں حاضر ہوں۔ تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ انتقال کر گئے۔ یہ وہ بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کو وہ موکلات حضرت شیخ سخی سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائے تھے۔ ان موکلات کو حاضر کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے بہت ہی زیادہ مجرب، جس کو عمل کرتے ہی آپ بہت جلد از جلد سیکنڈوں کے اندر ان حاضرات کو حاضر کر کے ہر قسم کے سوالات کا جواب آپ طلب کر سکتے ہیں، اور ان سے کسی بھی طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا کرم اور ان کی شفقتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے مرید خاص کو اجازت دی، پھر انہوں نے آگے اپنے مرید خاص کو اجازت دی۔ اسی طرح سند کے ساتھ یہ باتیں چلتی ہوئی کتابوں کے اندر بزرگان دین نے نقل کی ہیں، اسی لیے ہم آپ دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرنا چاہے وہ کمنٹ باکس کے اندر ہم سے اجازت طلب کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ عمل یہ ہے، یہ ایک نقش جو ہم آپ کو اسکرین پر شو کر رہے ہیں، نقش کو اسی طرح بنائیں، اور جس خانے کو ہم نے سیاہ کیا ہے آپ اسی طرح اس کو سیاہ کر لیں۔ اس کے بعد ایک نابالغ بچے کو نہلا دھلا کر سامنے بٹھائیں، اور سیاہ خانے کے اوپر آپ تھوڑا سا عطر لگا دیں، اور اس بچے کو بولیں کہ اس خانے کے اندر دیکھتا رہے۔ عامل کو چاہیے کہ نقش کے نیچے لکھی ہوئی عبارت کو صرف 5 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر دم کر دے، تو فوراً حاضرات کا نزول ہوگا، سارے موکلات حاضر ہو جائیں گے، جن سے آپ ہر قسم کے مشکل سے مشکل امور کے بارے میں 100% صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ موکلات سے کسی بھی قسم کے فضول اور لا یعنی سوالات سے ہرگز پرہیز کریں، ورنہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس حاضرات کے موکل آن فان یعنی سیکنڈوں میں کام سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کوئی کام بھی لینا چاہیں تو آپ کے کام بھی کر دیں گے، لیکن شرعاً جائز ہونے چاہیے۔ ناجائز کام اگر ان سے مطالبہ بھی کیا جائے گا تو آپ کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے سفید برفی آپ اپنے پاس رکھیں۔ جب یہ عمل شروع کریں، عمل کرنے کے بعد حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بابا صدر الدین ولی سندھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سفید برفی پر نیاز دلائیں، اور نیاز دلانے کے بعد یہ بچوں میں یا غرباء میں تقسیم کر دیں۔ جو شخص مزار پر جا کر ادھر رکھنا چاہے تو وہاں پر بھی مزار پر وہ برفی رکھ دے تاکہ کوئی بھی شخص اس کو کھائے، تاکہ بزرگان دین کے روحانی توجہات آپ کے شامل حال رہے۔ پھر یاد رہے کہ اس عمل کو ناجائز کریں گے تو الٹا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا صرف جائز مقاصد کے لیے، روحانیت کے لیے، کسی جائز مقاصد کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں گے
تو انشاءاللہ عز و جل سیکنڈوں میں آپ کا کام ہوگا، لیکن اگر ناجائز کریں گے تو اس کا نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم اس کے کوئی والی وارث نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔